اب پہلے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ان میں ہر ایک کہ جو تین چیزیں محبوب ہیں اس کا دو لفظی خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین پسندیدہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو خلاصہ نکلتا التعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ جو آپ کا سچا تعلق ہے یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے ان تین چیزوں کے اندر۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس میں الحب مع رسول اللہ، اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ ان تین چیزوں کو خلاصہ نچوڑ رسول اللہ سے محبت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی ان کی تین چیزوں کا دو لفظی خلاصہ عنوان کیا ہے، فرمایا الاقامۃ بامر اللہ، اللہ کے امر کو قائم کرنا، اللہ کے احکام کو قائم کرنا، یہ نظر آ رہا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی اس کا خلاصہ نکلا الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان کے ساری بات کا خلاصہ یہ دو لفظی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کا خلاصہ نکلا الحب والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کر رکھنا، فرمایا یہ ہے وہ ان کی ذات کا خلاصہ، یعنی محبت ہے تو اللہ کے لیے، ذات کا کوئی دخل نہیں، اور اگر دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، تو فرمایا یہ خلاصہ نکلا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام نے جو تین چیزیں کہی تھیں اس کا خلاصہ نکلا النصرۃ مع الناس للہ، کہ لوگوں کی مدد کرنا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی مفادات مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنا، النصرۃ مع الناس للہ۔ اس کے بعد جو خود اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کہی تھی اس کا کیا خلاصہ عنوان نکلا، فرمایا اظہار العجز امام اللہ، عاجزی کا اظہار کرنا اللہ کے سامنے، اللہ کو یہ بندے کا پسند ہے، بندہ اپنی عجز و انکساری کا اللہ کے سامنے اظہار کر، کبھی رو کے کرے کبھی صبر کر کے کرے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو ہے اور کبھی اپنی استطاعت کے بعد خرچ کر کے کرے، بڑائی نہ دکھائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی محبوب ہے، یہ خلاصہ نکلا۔ اس کے بعد میں جیسے عرض کیا کہ یہ حدیث جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، لما وصل هذا الحدیث الی الائمۃ الاربعہ، جب یہ حدیث ائمہ اربعہ کو پہنچی تو فقال الامام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ بول اٹھے، فانا حبب الی من دنیاکم، مجھے بھی تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں پسند ہیں، فرمایا تحصیل العلم فی طول اللیالی، لمبی راتوں میں علم حاصل کرنا، راتیں لمبی ہوں بس رات کی تنہائیوں بیٹھ کے علم حاصل کروں، کسب علم کو یہ پسند، وترک الطرف والتعالی، اور تکبر اور بڑائی جو اس کو ترک کر دوں، تکبر اور بڑائی میرے قریب نہ آئے، یہ پسند، وقلب من حب الدنیا خالی، اور ایسا دل چاہتا ہوں جو دنیا کی محبت سے خالی ہو، بس یہ انہوں نے تین چیزیں پسند کی۔ اور ان کی بات کا جو دو لفظی خلاصہ کیا نکلا، القلب الصافی معروم بحب اللہ، کہ ایسا پاکیزہ دل جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، بس یہ ان کو چاہیے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کا خلاصہ۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ حدیث پہنچی، فقال امام مالک رحمہ اللہ تعالی، فرمایا انا حبب الی من دنیاکم، مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں تین چیزیں پسند ہیں، فرمایا مجاورۃ روضتی ہی و ملازمت تربتی ہی و تعظیم اہل بیتی ہی، کہ کیا ہے وہ پسند، روزہ رسول کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے ساتھ چمٹے رہنا، روزہ اقدس کی خاک سے چمٹا رہوں، اور فرمایا کہ یہ مجھے پسند ہے، تو فرمایا کہ ایک تو ان کے قریب رہوں، اور دوسرا ان کے روزے کی خاک سے چمٹا رہوں، اور تیسرا اہل بیت کی تعظیم کروں، فرمایا یہ مجھے پسند ہے۔ اور آپ جانتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ مدینہ طیبہ کے اندر ساری زندگی گزارتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے سامنے بیٹھ کے قال قال رسول ساری زندگی کرتے رہے، اس نے فرمایا کہ رسول اللہ کے پڑوس میں رہوں اور ان کے روزہ اقدس کی خاک کے چمٹا رہوں، اور فرمایا کہ اہل بیت جو ان کی تعظیم کروں۔ اب ان کی بات کا خلاصہ دو لفظی کیا نکلا، الحب مع الرسول و اہل بیتی ہی، کہ رسول اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، فرمایا یہ ان کی جو ہے وہ بات کا خلاصہ۔ اس کے بعد فقال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا انا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں محبوب ہیں، کیا ہے، فرمایا عشرۃ الخلق بالتلطف وترک ما یؤدی الی التکلف والاقتداء بطریق التصوف،
یہ تین چیزیں فرمایا مجھے محبوب ہے. وہ کیا؟ کہا کہ مخلوق کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آنا، یہ مجھے پسند ہے. دوسرا تکلفات سے کنارے کشی رکھا، زندگی میں تکلفات، بے تکلف زندگی ہو، تکلفات نہ ہوں. جیسے صحابہ کی شان تھی تکلف و عمق و علمن، بے تکلف لوگ تھے اور علم کے گہرے تھے، یہ شان تھی ان کی. تو تکلفات سے کنارہ کشی. اور تیسرا فرمایا تصوف کی راہ کو اختیار کرنا. امام شافعی جیسا امام بول رہا ہے، آج بہت سے لوگوں کو تصوف تزکیہ سمجھ میں نہیں آتا. امام شافعی فرما رہے ہیں التصوف کی راہ اختیار کرنا. فرمایا کہ الاقتداء بطریق تصوفی، تصوف تزکیہ کے راستے کو اختیار کر کے آگے بڑھوں. فرمایا یہ مجھے محبوب ہے. اب ان کی بات کا خلاصہ دو لفظ کیا نکلا؟ الزہد والخلق الحسن فی اللہ. اللہ کے لیے زہد اختیار کرنا اور اللہ کے لیے اخلاق حسنہ سے پیش آنا. اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو اخلاق حسنہ ہر آدمی دکھا دیتا ہے، اللہ کے لیے اخلاق حسنہ سے پیش آنا یہ ہے کمال. اس کے بعد فقال امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا انا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں محبوب ہیں. پہلی چیز متابعت النبی فی اخبارہ والتبرک بانوارہ وسلوک طریقی آثارہ. فرمایا تین چیزیں پسند ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوضات کی اتباع کرنا، آپ کے جو فرمان اس کی اتباع کرنا، یہ مجھے بہت محبوب. دوسرا آپ کے انوار سے برکت حاصل کرنا، یہ مجھے بہت محبوب. اور تیسرا آپ کے نقش قدم پر چلنا مجھے بہت محبوب ہے. فرمایا کہ یہ امام احمد حنبل نے اپنا شان بیان کی. اور ان کی بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ حب النبی باتباع سنتی ہی، نبی سے محبت ان کی سنتوں کی اتباع کر کے پیش کرنا. ایک نیری خالی خالی محبت کا نعرہ نہیں، بلکہ نبی کی اداؤں پہ مر مٹنے کا جذبہ بھی ساتھ لے کے چلنا. آپ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، رفتار و گفتار، کردار و اخلاق، نشیز و برخاست کیا ہے، یہ پوری زندگی کو ایک ایک سنت پہ عمل کر کے چلوں، یہ ہے محبت. اس لیے کہ محبوب کی ہر ادا پہ مٹنا ہی تو محبت ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو کیا بتایا؟ حب النبی باتباع سنتی ہی، ان کی سنتوں کی اتباع کر کے اپنا اظہار محبت کرنا. فرمایا یہ مجھے محبوب، یہ ان کا خلاصہ نکلا. یہ اس طریقے سے جو ہے ان تمام ائمہ نے جو اپنے اپنی چیزوں کو جو بیان کیا.